السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 ہوگا انشاءاللہ، یعنی 55، 56 اور 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما بے شک، ولیکم اللہ، ولی دوست، ولی کا ایک معنی دوست بھی ہے، تمہارا دوست اللہ تعالی، اللہ تعالی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، کاف یا میم موجود ہے، الف لگا دیں تو اردو کا قیام بن جائے گا جو ہم نماز میں کرتے ہیں، اور حمزہ بھی لگا دیں تو قائم ہو جائے گا۔ الصلاۃ نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاکعُونَ اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ جھکنے والے ہیں، راکعون جھکنے والے، ہم رکوع میں جھکتے ہیں نا، تو یہاں اس کا معنی ہم جھکنا کریں گے، جو جھکنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، بے شک تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی وہ بھی تمہارے دوست ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ کے سامنے کو بریکٹ میں کریں۔ دوسری آیت اگلی دیکھیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ اور جو کوئی دوستی کرے اللہ سے، یتولا کو دیکھیں تو پھر اس میں والام موجود ہے، جو ولی بنے اللہ کا، جو دوست بنے اللہ کا، جو دوستی کرے اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فإن بے شک، تو بے شک، حزب اللہ ہم الغالبون تو اللہ کا حزب، اللہ کی جماعت، حزب جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو، اللہ کی جماعت ہم الغالبون ہی غالب آنے والی ہے۔ یہ ہم بھی ہے اور الف لام بھی ہے، تو یہ تاکید ہے، اس کا ترجمہ ہم ہی کرتے ہیں، پھر بھی کی بجائے ہی کرتے ہیں، ہی جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں۔ تو با محاورہ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا دیکھیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے، اللہ کی جماعت والے ہی غالب آنے والے۔ تیسری آیت دیکھیں آج کی 57، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین، لا تتخذوا الذین نہ پکڑو تم ان لوگوں کو، یہ وہی اخذ کرنے سے، نہ بناؤ تم ان لوگوں کو، الذین اتخذوا
دینکم جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو، حضوبم و لائبم من الذین، حضوا مذاق، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، استہزا، و لائبن اور کھیل تماشا، یہ لہو و لعب اردو میں اور فارسی میں ہم کہتے ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ سب دیے گئے جو کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفارا اور کفار کو، اولیاء ولی دوست، کفار کو دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں۔ آئیے اب ہم پہلے اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں، پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا، ان کو دوست مت بناؤ، اور جو کتاب دیے گئے ہیں تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے، اور نہ کفار کو دوست بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ آئیے اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق کو کل والے سبق کے ساتھ لنک کریں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی، جس میں کہا گیا تھا کہ جو ایمان والے ہیں، اگر کوئی مرتد ہو جائے گا تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن میں یہ خوبیاں ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک انا ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ یہ انا ما جب اکٹھا آتا ہے تو عام طور پہ اس کا معنی ترجمہ کرنے والے بے شک ہی کرتے ہیں، اور بنتا بھی بے شک ہے، لیکن اس میں بڑا سٹریس ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بے شک یعنی صرف یہی، بے شک میں تھوڑا سا جو ہے دائرہ کھلا ہوتا ہے، لیکن انا ما میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ بس یہی، اور جب انا ہوتا ہے تو ہوتا ہے بے شک۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو ایمان والے ہیں، کیونکہ پیچھے کہا گیا نا اسی رکوع میں کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ، جو منافقین کو کہا گیا تھا، کافروں کو، کہ ان کے ڈر سے، اور یہ ساری باتیں ہوئی ہیں اسی رکوع میں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا انعام دے رہا ہے کہ بے شک تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اگر میں ترجمہ یوں کروں کہ تمہارا دوست، تمہارا ہی تو دوست اللہ اور اس کا رسول ہے، تو یہ اور واضح ہو جائے گا انما کا ترجمہ، یعنی تمہارا ہی دوست ہے اللہ اور اس کا رسول، ان کا نہیں ہے۔ جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان کا دوست نہیں ہے اللہ، بلکہ تمہارا ہے، اور تمہارے وہ دوست ہیں جو ایمان والے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آگے ایمان والوں کی خوبیاں بتائیں کہ ایمان والے کون ہیں جو تمہارے دوست ہیں۔ نمازی، جو نماز قائم نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ اس کے ایمان کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں ایمان والے، وہ تمہارے دوست ہیں۔ اور جو کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی خوش ہو کے پڑھ لی کبھی بوجھ سمجھ کے پڑھ لی، یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ کبھی کوئی تکلیف بیماری ہوئی یا حاجت ہوئی تو مسلح پہ آ گیا اور آگے پیچھے نماز کو دیکھا تک نہیں، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ یہ میرے رب کا، میرے مالک کا، میرے خالق کا حکم ہے، یہ میں نے کرنا ہے۔ میں غلام ہوں، میرا آقا اللہ ہے، اور میں نے اس کے حکم کو ماننا ہے، یہ اس نے فرض کیا۔ اور وقت پر پڑھنا، اور پورے ارکان کو اچھی طرح ادا کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، اور نماز میں پوری توجہ اللہ کی طرف کرنی، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اور مردوں کا
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اسی میں سارے میں شامل ہے۔ اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جھکنے، یہاں پر رکوع ہے، یہ نہیں ترجمہ کریں گے وہ رکوع کرنے والے ہیں، اوپر نماز کی بات تو ہوگی، رکوع اور سجدے نماز میں ہوتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے ہی وہ بچتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں بچتے۔ آگے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے اور ایمان والوں سے، تو پھر اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ وسائل کدھر ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ طاقت کدھر ہے، یہ نہ دیکھیں کہ زیادہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ والے کون ہیں، حق پر کون ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنا لیں، اور اس جماعت کو بنا لیں جو ایمان والے ہیں۔ ان بڑوں کو، طاقتوروں کو، وسائل والوں کو خاطر میں نہ لائیں، تو غالب کون آئے گا؟ اللہ کا گروہ غالب آئے گا۔ ایک یہ خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک اللہ کا گروہ ہو اور ایک کسی اور کا گروہ ہو، تو پھر شان کس کی زیادہ؟ ابھی حالیہ دنوں کی جو مثال ہے، ویسے تو اللہ نے قرآن میں ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیے، سورہ فیل میں آپ پڑھ چکے ہیں یہ واقعہ، اور دنیا میں بڑی مثالیں ہیں، اللہ نے کمزوروں سے طاقتوروں کا کلا کما کرا دیا، غزوہ بدر کو دیکھ لیں۔ لیکن جو تازہ ترین دنیا میں مثال ہے وہ افغانستان میں مٹھی بھر لوگ، جن کے پاس اگر میں کہوں کہ نہ وسائل تھے، نہ وہ تعداد تھی، نہ وہ ٹیکنالوجی تھی، اور مقابلے میں دشمن کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کی یہ سوچ اور ان کے یہ بیانات پریس میں بھی پڑے ہیں کہ اللہ ہمیں فتح دے گا، ہمارا اللہ پر یقین ہے، اللہ کہتا ہے کہ ایسے کرو، تو اللہ نے آپ کے سامنے ان کو کس قدر فتح سے نوازا ہے، اور دنیا کی سپر طاقت جو امریکہ ہے کس قدر اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگا ہے، اور کس قدر سامان چھوڑ کے بھاگا ہے، کس قدر ذلت سے بھاگا ہے۔ یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ جب چاہے جس سے چاہے جو کام لے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے گروہ میں شامل فرما دے۔ آگے اگلے رکوع میں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا مذاق کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ جو تھے، جب مسلمان عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے تب بھی مذاق کرتے، اور بھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کی اور ملامت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اسی طرح کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کفار کو اور ان کو، اگرچہ یہ اہل کتاب ہیں، لیکن ان کی جو ان کے کرتوت ہیں وہ کفار کی طرح، کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور جگہ پہ فرمایا تھا قرآن میں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ آج بھی یہ سوچنا چاہیے، قیامت تک ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپس میں دوست ہیں، یہ ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دھوکہ خارجہ پالیسی بناتے ہوئے یا دنیا کے بلاکس میں تقسیم ہونے کے لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کا گروہ کون سا ہے، اور اللہ کا ہاتھ کس پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کی رضا کدھر ہے۔ تو یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کی عبادات کو اور آپ کے دین کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو مذاق اڑاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی کئی اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں تو کہیں گے یہ نمازیں پڑھ پڑھ کے نمانا سا ہو گیا، پنجابی میں نمانا کہتے ہیں۔ اس کا کوئی حال ہے؟ یہ جب دیکھو مسجد کی طرف، جب دیکھو مسجد میں ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔
کبھی کہتے ہیں روزے رکھیں جن کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، کبھی داڑھی کو مذاق اڑاتے ہیں داڑھی کا. اور تاریخ میں جو لکھا ہے، کمال اتا ترک نے یہ کہا تھا، جو ترکی کا جس کو بڑا ریفارمر کہتے ہیں، اس نے کہا تھا جی کہ ہم اس قرآن کو اب نہیں چلا سکتے جو زیتون کو ڈسکس کرتا ہے اور کھجور کو ڈسکس کرتا ہے، ناؤز باللہ. یعنی قرآن تو ایسے مضمون ڈسکس کرتا ہے. آج تو ٹیکنالوجی آ چکی ہے، آج تو یہ ہو گیا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ آج اسلام والی چیزوں پہ عمل نہیں ہو سکتا. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے پکا اور سچا مومن بنائے اور ہماری دوستی مومنوں سے ہی رکھے، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے دوست ہوں اور ہم اللہ کے گروہ میں رہیں، اللہ کی جماعت میں رہیں، حزب اللہ رہیں. اور اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو، تم غیروں سے ڈرتے پھرتے ہو، دنیا کی طاقتوں سے ڈرتے پھرتے ہو، کبھی شجر سے ڈرتے ہو، کبھی حجر سے ڈرتے ہو، کبھی یہود سے ڈرتے ہو، کبھی ہنود سے ڈرتے ہو، کبھی یورپ سے ڈرتے ہو، کبھی امریکہ سے ڈرتے ہو. اگر تمہارا ایمان ہے، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ سے ڈرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب